بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ سے بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں تھے، آئین سازی اور آئینی اصلاحات اور قانون سازی کا سارا پروگرام دھرے کا دھرا رہ گیا، بلکہ بعض نے تو یہ بھی تبصرہ کیا کہ حکومت کی پلاننگ ناکام ہو گئی۔ اس بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ دھاندلی سے جیتی ہوئی ایک اور قومی اسمبلی کی سیٹ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکلنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، اور پروجیکٹ عمران خان والوں نے پروجیکٹ بریک پاکستان کا آغاز کر دیا ہے۔ اس بارے میں فوج بھی الرٹ ہے، اور فوج نے اب جوابی کارروائیاں تیز کر دی ہیں تاکہ اس پروگرام کو، اس پروجیکٹ کو پنپنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ اور ایک افواہ گردش کر رہی ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں انا الحق ہوں، اس کے ساتھ حکومت کوئی سودے بازی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ اور عمران اور بشرا کماری دونوں نے اس حدت کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے جو اڈیالہ جیل میں کچھ سہولتیں چھن جانے، فیض نیٹ ورک کے پکڑے جانے، اور پھر جیل کے اندر جیل کے سہولت کار عملے کے تبادلوں کے بعد سے انہیں محسوس ہونا شروع ہوئی ہے۔ اب وہ اس کا باقاعدہ اظہار کر رہے ہیں اور لوگوں سے بیان دلوا رہے ہیں کہ ہمیں جیل میں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو سٹارٹ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا کل اجلاس ہوا، اور جیسا کہ خبریں آ رہی تھی کہ اسی اجلاس میں قانون سازی کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور کچھ قوانین آج پاس ہو جائیں گے، کچھ کل پاس ہو جائیں گے سینٹ کے اجلاس میں، اور کچھ مشترکہ اجلاس میں بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور لیکن یہ اجلاس کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی ہو گیا، اور کورم کی نشاندہی خود پیپلز پارٹی نے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارکان کی بھرپور تعداد نے تو اجلاس میں شرکت کیا کرنی تھی، اتنے ارکان بھی شرکت نہیں تھے کہ ان کی گنتی کل ملا کر 1/3 کے برابر ہو جاتی، کیونکہ کورم جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ پی ٹی آئی کے حامیوں نے ایک مہم شروع کر دی کہ حکومت کی پلاننگ فیل ہو گئی، حکومت کا منصوبہ رنچو ہو گیا، اس کے عزائم جو تھے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے اور اسے شکست ہو گئی، اور اب حکومت کے پلے کچھ نہیں رہا۔ اصل میں ان کو پتہ نہیں تھا جس بات کا، وہ یہ تھا کہ قانون سازی کے مرحلے اگلے ہفتے سے شروع ہونے ہیں، اور ستمبر کے وسط تک معاملات مکمل کر لیے جانے ہیں۔ یہ اجلاس ابتدائی اجلاس تھا، ریہرسل تھا، اور اس میں ایسا کوئی طے نہیں تھا کہ کوئی چیزیں فلاں 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 اور فلاں آئٹم اس میں پاس کیے جائیں گے۔ جو ایجنڈے کا اہم ترین نقطہ تھا کل کے اجلاس کا، وہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک ایکٹ تھا، وہ منظور کر لیا گیا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بڑا ایجنڈا اس اجلاس کے حوالے سے تھا ہی نہیں۔ جو کچھ ہونا ہے وہ اگلے اجلاس میں ہونا ہے، اور وہ ہونا ہے۔ یعنی یہ بات ان کو، یہ غلط فہمی ان کو دور کر لینی چاہیے کہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ منصوبہ آج کے اجلاس کا تھا ہی نہیں۔ شروع میں خبریں، پچھلے ہفتے جو خبریں آئی تھی وہ ویسے یہی تھی کہ اس ہفتے تخت یا تختہ ہو جائے گا، بلکہ تختہ کیا، تختہ ان کا اور تخت ان کا۔ لیکن پھر بعد میں اس کے اگلے دن ہی یہ وضاحت مجھے کسی نے کر دی تھی کہ اس ہفتے کچھ نہیں ہونا، اس ہفتے اس معاملے کی جو تمہید ہے وہ، یا ایک پروسیس کی جو شروعات ہے وہ ہونی ہے، اور جو کچھ ہونا ہے اگلے ہفتے ہونا ہے۔ پھر اس کے میں نے اپنے بلا کے اگلے روز پھر اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ حکومت کی طرف سے کچھ کنفیوژن والے اشارے مل رہے ہیں۔ کنفیوژن اس طرح کہ وہ کوئی کلیئر کٹ بات نہیں کر رہے کہ کب تک کیا قانون سازی ہوگی، یہ بات وہ اب بھی نہیں کر رہے، لیکن جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت کچھ طے ہو جانا ہے اگلے ہفتے کے اجلاس میں۔ اور کل کے اجلاس میں قومی اسمبلی کے پشاور سے رکن جن کا تعلق جے یو آئی سے ہے، نور عالم خان صاحب نے پرائیویٹ ممبر کے طور پر کئی اصلاحاتی ترمیمی بل انہوں نے پیش کیے ہیں، جن میں ججوں کی مدت ملازمت کا بھی شامل ہے، اور ججوں کی سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھانے کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ اچھا، اس میں کئی قانون سازیاں تو ایسی ہوں گی جن کا تعلق آئینی ترمیم سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہوں گی۔
اور وہ حکومت اگلے ہفتے بہت ہی آسانی کے ساتھ کر لے گی، اور یہ تو طے ہے ہر سطح پر، اور آپ کے علم میں ہے اور آپ نے تجربے سے دیکھا ہے کہ ہر معاملے میں دیر بھی ہوئی ہے، اندازوں کے برعکس تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن جو چیزیں ایک مرتبہ اوپر طے ہو گئیں ان کو پھر روکا نہیں جا سکا، پھر وہ ہو کر رہی ہیں۔ جتنے بھی منصوبے تھے، اگر میں ذکر کروں تو پھر تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ مثلا آج سے 2 سال پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا، جب عمران خان 2 سال پہلے نہیں، سوا دو سال سے بھی زیادہ، 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا، 2.5 سال پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ جنہوں نے یہ گند ڈالا تھا انہوں نے ہی اس گند کو صاف کرنا ہے۔ اس وقت عمران خان کی حکومت کے جانے کے بارے میں لوگ زیادہ پر امید نہیں تھے، اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ بس اگلے مہینے کچھ ہو جائے گا یا اس سے اگلے کچھ مہینے ہو جائے گا، لیکن اس ولاگ کرنے کے 4-5 مہینے کے بعد تحریک عدم اعتماد آئی، اور جو اس ولاگ میں کہا گیا تھا وہ سارے کا سارا صحیح ہوا، لیکن ہوا وہ 1-2 مہینے کے بعد نہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا، بلکہ 3-4 یا شاید 5 مہینے کے بعد وہ معاملات ہوئے۔ اسی طرح اس کے بعد سلسلہ واقعات آپ نے آج تک دیکھا کہ عمران خان گرفتار بھی ہوا، عمران خان کے خلاف مقدمات بھی چلے، بشرا بی بی کی گرفتاری کے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، وہ بھی گرفتار ہو گئی۔ ملک ریاض پر ہاتھ ڈالنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ملک ریاض کو پاکستان میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے بھی اوپر کی حیثیت حاصل تھی، وہ اس ملک کا ناخدا تھا اور اس ملک کا بہت کچھ تھا، اور کسی یعنی اگر آپ اس زمانے میں آج سے 5-6-7 مہینے پہلے اگر کسی سے کہتے کہ ملک ریاض کے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے تو وہ لوگ آپ کو جاہل سمجھتے یا بے وقوف سمجھتے یا بے خبر سمجھتے، لیکن پھر یہ چونکہ طے ہو چکا تھا تو اب آپ دیکھیں کہ ملک ریاض کی حالت کیا ہے۔ وہ پاکستان آ نہیں سکتا، جیسے ہی پاکستان آئے گا گرفتار ہو جائے گا، اس کا اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اور اب وہ ایک اور غلط جوا کھیلنے جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی کوئی ایک پروجیکٹ ہے، اس نے شروع کرنے کا اعلان کیا، جس کے لیے دنیا ٹی وی کے کامران خان کو ہائر کیا گیا کہ وہ اس شعبے کو ہیڈ کرے گا، اور اس شعبے سے ملک ریاض نے امیدیں باندھ لی ہیں کہ یہ پتہ نہیں میں کیا بن جاؤں گا اس کے بعد، لیکن یہ منصوبہ بھی اس کی تباہی کی نوید لائے گا، مزید تباہی کی نوید لائے گا، اسے کامیابی ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ جب ستارے ایک مرتبہ گردش شروع کر دیتے ہیں کسی کے، تو پھر وہ گردش مکمل ہو کر رہتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ رستے سے پلٹ جائیں اپنا ارادہ بدلنے کے چلو اب واپس اپنے مقام پر چلتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اب تک ہوئی ہیں وہ ساری ہونی ہیں، بیچ میں پروگرام تبدیل ہوتے ہیں، حکمت عملی تبدیل ہوتی ہے، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، کچھ نظر ثانی بھی ہوتی ہے۔ آپ کا کیا حال ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا منصوبہ ڈراپ ہو گیا ہے؟ بالکل ڈراپ نہیں ہوا، یہ اپنے وقت پر لگے گی، کیونکہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک کلٹ ہے جو پاکستان کو 3 ٹکڑے کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، اسے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ناظرین اگلے ہفتے کا انتظار کیجیے، اور میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اگلے ہفتے لازماً کچھ ہو جائے گا، اس سے اگلے ہفتے کا انتظار کر لیجیے، لیکن جو کچھ ہونا ہے 15 ستمبر سے پہلے ہو جانا ہے۔ ناظرین میں نے بار بار عرض کیا، اور پھر اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی یہ باتیں شروع کی۔ جاوید لطیف سے پہلے میں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا، جاوید لطیف نے جب ٹی وی پر آ کر ایک بیان دیا، انٹرویو دیا اور کھلبلی مچ گئی، تو میں نے اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ کی 15 سیٹیں چھینی گئی ہیں، اور وہ اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ فیض کا جو نیٹ ورک تھا، جہاں جہاں اس کا زیادہ زور تھا اس نے وہاں یہ سیٹیں چھینی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو اس کا نیٹ ورک مضبوط تھا، یہ جو انتخابی عملے کی حد تک، مجسٹریٹ حضرات کی حد تک، تو وہ تھا فیصل آباد، شیخوپورہ، گوجرانوالا، لاہور۔ یہ 4-5 علاقوں میں فیض نیٹ ورک نے زیادہ زور لگایا اور مسلم لیگ کی 15 سیٹیں چھین لیں، اور مسلم لیگ کو چونکہ یعنی 15 سیٹوں کے چھن جانے کے بعد بہت بری حالت ہو گئی تھی مسلم لیگ کی نفسیاتی طور پر، وہ کئی ہفتے تک تو سکتے سے ہی باہر نہیں آئی، قومے میں چلی گئی، اور قومے میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلم لیگ کی جو تنظیمی صلاحیت ہے اس کو پچھلے عرصے میں خاصا نقصان پہنچا، وہ متاثر ہوئی،
اور وہ ایکٹیو بھی نہیں ہو سکی، اور پھر نواز شریف صاحب بھی اس مسئلے میں ڈبل مائنڈڈ ہو گئے کہ میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا گیا ہے تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ کچھ عرصہ فیصلہ نہیں کر سکے، اس کا بھی نقصان پہنچا۔ اگر یہ ابتدائی مرحلے ہی میں 15 سیٹوں کا غل مچا دیتے، جس طرح پی ٹی آئی نے ایک جھوٹا 100% جھوٹا بیانیہ، جس کو عمران خان نے بعد میں مان لیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ تو سیاسی بیان تھا، 35 پنکچرز کا جو شور مچایا وہ زبان زدِ خلق ہو گیا۔ لیکن مسلم لیگ کی حقیقت میں 15 سیٹیں چھینی گئی ہیں، اور یہ اس پر کوئی بیانیہ نہیں بنا سکی، اس پر کوئی ایشو نہیں کھڑا کر سکی، اس پر کوئی شور و غوغا نہیں مچا سکی، اس سے سرے سے کوئی ایشو بنا ہی نہیں سکی، اور خاموشی اختیار کی رکھی۔ لیکن پھر انفرادی سطح پر کچھ لوگوں نے حرکت کی، اور بعد میں باقی سیٹوں پر انفرادی سطح پر بھی حرکت نہیں ہوئی۔ اگر یہ ہو جاتی تو یہ 15 سیٹیں مسلم لیگ کو واپس مل جاتی، اور مسلم لیگ کو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت اکیلی مسلم لیگ کو مل جاتی، اور حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت مل جاتی، لیکن وہ موقع کھو دیا گیا۔ تو بہرحال جن ارکان نے بر وقت ہمت کی، ان میں سے 3 کو اپنا حق مل گیا، اور چوتھے جو ہیں بھنڈر صاحب ہیں، ان کے ذوالفقار بھنڈر صاحب ہیں، تو انہوں نے بر وقت ایک وہ درخواست دائر کر دی تھی۔ تو اس پر کل الیکشن کمیشن نے اپنے عملے کو ہدایت کر دی ہے کہ NA 9 پر گوجرانوالہ کی اس سیٹ سے، جس میں پی ٹی آئی کے احسان ورک کو جعل سازی سے دھاندلی کر کے جتوایا گیا تھا، اس پر دوبارہ گنتی کی جائے، اور بظاہر یہ قوی امکان ہے کہ یہ سیٹ پی ٹی آئی سے چھن جائے گی، اور اس طرح دھاندلی سے لی گئی سیٹوں میں سے 4 مسلم لیگ کو واپس مل جائیں گی۔ ایک سیٹ مسلم لیگ نے اپنی غلطی سے گنوا لی، وہ جو انہوں نے دیر سے فائل کی، اور سپریم کورٹ میں جا کر وہ مسئلہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصل ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ٹائم نکل جانے کے بعد گنتی کی درخواست دی تھی، ورنہ وہاں بھی مسلم لیگ جیتی ہوئی تھی، پی ٹی آئی نے وہاں پر بھی جعل سازی دھاندلی کی تھی۔ تو یہ ایک مسلم لیگ نے ایک بڑی غلطی کی، ایک سستی کی، ایک نااہلی کا مظاہرہ کیا، ایک کم ہمتی کا مظاہرہ کیا، اور اپنی چلیے 15 میں سے 4 اسے مل جائیں گی، لیکن 11 سیٹیں اس نے گویا کہ وہ جو کہتے ہیں نا محاورہ کہ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگلی جا سکتی، تو مسلم لیگ نے آنکھوں دیکھی مکھی نگلی، کیونکہ اسے ان کے پاس یہ نفسیاتی سکتے میں تھے، ان کے پاس مکھی کو دیکھ کر منہ بند کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ تو بہرحال اب پچھتائے کیا ہو، تو جب 11 سیٹیں لے گئی پی ٹی آئی ان کی، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ جنرل فیض نے کس طرح، اور یہی معاملہ پختونخوا میں بھی ہوا، وہاں بھی جنرل فیض کے نیٹ ورک نے حاضر سربس جرنیلوں کی مدد سے، جو پشاور میں اہم ترین پوسٹوں پر، پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اہم ترین پوسٹوں پر فائز تھے، ان کے ذریعے حکمن جبراً دھونس اور دھاندلی کے ذریعے JUI کی 10 سے 12 سیٹیں چھینی، اور ایک سیٹ ANP کی چھینی۔ تو ورنہ اب یہ 30 سیٹیں کم ہوتی پی ٹی آئی کی، تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال جو ایک پھسیا انہوں نے کرا رکھا ہے عدلیہ کے ججوں کی مدد سے، وہ نہ ہو پاتا۔ اچھا، فیض نیٹ ورک پکڑا گیا پی ٹی آئی کی کمر پر، ایک کاری ضرب تو اسی دن پڑ گئی، ہمت ٹوٹ گئی، حوصلے ٹوٹ گئے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ فعال تھے، ان کی تعداد میں تقریباً 50% کمی ہو گئی ہے۔ اب فعال لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اب ان کے بولنے بھکنے جکنے جھکنے کے جو واقعات ہیں، جو ان کی رفتار تھی، وہ بھی کم ہو گئی ہے۔ یعنی خاصا کچھ گند جو اچھل رہا تھا ان کے منہوں سے، اس گند کا جو حجم ہے، جو اس کا والیوم ہے، جو اس کا وزن ہے، وہ بھی کم ہو رہا ہے، اس کا مواد جو ہے کم ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر فیض نیٹ ورک کے ساتھ جب اڈیالہ جیل میں ان کا سہولت کار نیٹ ورک، جس میں ڈپٹی سبارڈینیٹ تھے اور 6 7 8 9 لوگ اور تھے، وہ سارے کے سارے پکڑے گئے ہیں۔ تو اب عمران خان اور بشرا کماری کے پاس سے ایسی کئی سہولتیں چھن گئی ہیں جن کا وہ نام بھی نہیں لے سکتے کہ جناب ہمارے پاس یہ سہولت تھی جو چھین لی گئی ہے، کیونکہ وہ غیر قانونی سہولت تھی، اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری غیر قانونی سہولتیں ان سے چھن گئی ہیں، اور وہ سہولتیں ایسی ہیں کہ یہ بتا بھی نہیں سکتے۔
تو ان معاملات کی حدت اب ان کو محسوس ہونے لگی۔ آپ نے پھر دیکھا کہ انہوں نے کیا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مثلاً بشیرہ بی بی نے کہا کہ چوہے چھت سے ٹپکتے ہیں۔ بھئی دنیا کے کون سے مکان کی وہ چھت ہے، کون سی جیل کی وہ چھت ہے جس میں سے چوہے اس طرح ٹپکتے ہیں، جس طرح گیند ٹپکتے ہیں، جس طرح بھال ٹپکتی ہے؟ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ یہ کچھ چوہے خیالی ہیں، کچھ شاید طلسماتی ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے سچ میں بھی ہوں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اڈیالہ جیل کی چھت کے اندر سے چوہے ٹپکتے ہیں۔ کیا اڈیالہ کی جیل کی چھتیں سرکنڈوں اور چھپر سے بنی ہوئی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل کی چھتیں ساری سیمنٹڈ ہے، اینٹوں کی بنی ہوئی ہیں، یا کنکریٹ کی بنی ہوئی ہیں، یا گارڈر ٹیئر کی بنی ہوئی ہیں۔ چھپر والی چھت تو اڈیالہ جیل میں کسی قیدی کی ہے ہی نہیں، تو چھت سے چوہے کیسے ٹپک رہے ہیں؟ یہ سارا جھوٹ ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس تکلیف کا احساس ہے۔ اور عمران خان کو دیکھ لیجئے، اس نے پارٹی رہنماؤں سے کہا ہے کہ باہر جا کر یہ بات کرو کہ مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہے، سفید ریش اور جھوٹ بولنے میں وہ امام کا درجہ رکھتا ہے، اس کا نام ہے قاضی انور۔ تو قاضی انور نے کل پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمران خان کو جیل میں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ بھائی ٹارچر کی تفصیل بتاؤ۔ کیا 10 نمبر کے چھتر سے پٹائی ہو رہی ہے اس کی، یا اس کو الٹا لٹکایا گیا ہے، یا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ٹارچر کی جتنی بھی قسمیں ٹارچر سیلوں میں، پولیس کے تھانوں کے اندر ہوتی ہیں، یا حوالات میں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں، وہ ٹارچر کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی کسی ایک قسم کا نام لے کر بتاؤ نا کہ فلاں ٹارچر ہو رہا ہے۔ اور اس کی بجلی بند کر دی جاتی ہے، اس کے پنکھے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے کمرے میں کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں، بچھو اور چھچھندریں چھوڑ دی جاتی ہیں، اسے کھڑا رکھا جاتا ہے، یا اس پر برفانی ہوا اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ ساری رات ٹھٹھرتا رہے اور کانپتا رہے اور اس کو نیند نہ آ سکے، یا 1000 واٹ کا جو بلب ہے اس کے سیل میں لگا دیا گیا ہے، یا اس کا باتھ روم بند کر دیا گیا ہے۔ کیا کیا؟ کچھ تو بتاؤ۔ یعنی یہ قاضی انور جیسے آدمی کو شرم ہی نہیں آئی کہ وہ ایک فقرہ اس نے کہہ دیا کہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کچھ کہا ہی نہیں کہ بھئی ٹارچر کس حساب سے کیا جا رہا ہے۔ بات وہی ہے کہ جو سہولتیں چھنی ہیں ان کے بعد سے عمران خان کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں، اور وہ اب اپنے منہ سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ مجھے یہ غیر قانونی سہولت لے کر دو۔ اس بات کی تو وہ عدالت میں بھی ریٹ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے یہ سہولتیں واپس لے لی گئی ہیں۔ بھئی وہ سہولتیں تو آپ کو دی ہی نہیں گئی تھی قانونی طور پر، وہ تو آپ کو غیر قانونی طور پر مل رہی تھی، اور ان میں پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ کوئی نشہ کی سپلائی بھی شامل تھی، ٹیلی فون وغیرہ کا چکر تو چھوٹا ہو گیا اس معاملے میں، پتہ نہیں کیا کچھ تھا جو یہ سہولتیں حاصل کر رہے تھے، موجیں کر رہے تھے، اور وہ جب یہ نیٹ ورک ختم ہوا تو وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئی۔ اب یہ ان کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ وہ منع کے ابا والی بات یاد آ رہی ہے کہ قدامت پرست ہندوستانی معاشرے میں خامد کا نام لینا منع تھا، ٹیبو تھا باقاعدہ۔ تو ذکر اس طرح ہوتا تھا کہ وہ گئے ہوئے ہیں، یا منع کے ابا اگر بچے ہو گئے ہیں تو منع کے ابا کہیں گئے، نام نہیں لیتی تھی خاتون کوئی بھی، یہ ٹریڈیشن تھی، اور اس پر قدامت پرست گھرانوں میں تو بہت سختی سے عمل ہوتا تھا۔ تو ایک دن جو سسر صاحب تھے وہ اپنی بیٹی سے ملنے آ گئے گھر اس کے، اور تو بیٹی نے اپنے والد صاحب کو چھاچھ کا گلاس پیش کیا اور چھاچھ میں مکھن کا ایک پیڑا بھی ڈال دیا۔ اب اتفاق ایسا تھا کہ اس نیک بخت کے شوہر کا نام تھا مکھن لال، مکھن لال۔ تو وہ باپ نے بیٹی کو چھیڑا کہ بیٹا یہ چھاچھ کے گلاس میں کیا تیر رہا ہے؟ وہ مکھن کا پیڑا تیر رہا تھا۔ تو وہ بیٹی شرمائی کہ اب میں مکھن کیسے کہوں، کیونکہ مکھن تو میرے شوہر کا نام ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابو چھاچھ کے گلاس میں منع کے ابو تیر رہے ہیں۔ تو منع کے ابو گلاس میں تیر رہے تھے۔ اب یہ منع کا نام تو نہیں لے سکتے، عدالت میں رٹ بھی دائر نہیں کر سکتے، چنانچہ اب قاضی انور جیسے جھوٹے بے ضمیر قسم کے بزرگوں کو آگے لگا دیا کہ باہر جا کر پروپیگنڈا کرو کہ عمران خان کو جیل میں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ کیا ٹارچر کیا جا رہا ہے یہ نہیں بتا رہے۔ ایسی پریس کانفرنس سے اور بھی کئی آنے والی ہیں۔ تو ناظرین، ایک افواہ یہ چل رہی ہے کہ حکومت انالحق کو چیف جسٹس بننے سے روکے گی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کوئی سودے بازی کر رہی ہے۔ یہ سودے بازی کی خبر کی حقیقت جو مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ جنبانی کا آغاز مکھن لال کی طرف سے ہوا تھا، یعنی انالحق کی طرف سے ہوا تھا۔ اس نے کچھ یقین دہانیاں کرانے کی کوشش کی ہے
کہ میں تابع دار رہوں گا، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ ایسی یقین دہانیاں بندیال نے بھی کرائی تھی شہباز شریف کو، اور اپنی مرضی کے جج اس نے لے لیے تھے، اور پھر اس نے جو حشر کیا شہباز شریف کا بھی اور حمزہ کا بھی اور حکومت کا بھی، وہ آپ نے دیکھا۔ تو ایسے لوگ قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ اور انل حق صاحب نے یہ پیشکش کیوں کی؟ اس لیے کہ اسے بھی کچھ خطرات اپنی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا ایک خطرہ تو جو پی ٹی آئی کے ہی صحافی خبر لائے ہیں، ملک ریاض کا ایک ٹی وی چینل ہے دنیا، اس کا ایک رپورٹر ہے، اور اس رپورٹر کے موصوف انل حق سے پرسنل تعلقات ہیں، یعنی کریلا اور نیم چڑھا۔ ایک تو ملک ریاض کا ٹی وی اور دوسرا دوستی انل حق سے۔ تو اس نے یہ خبر دی کہ انل حق صاحب کو اگر ہٹایا گیا تو پتہ نہیں کون کون سی ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے جج مستعفی ہو جائیں گے۔ بھئی اگر ایسی خبر ہے، سچی ہے یہ خبر، تو تمہارے منہ میں گھی شکر، خس کم جہاں پاک، اگر اس طرح ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ اور پھر یہ خبر بھی ہے کہ اس کی کوئی ایک آڈیو ٹیپ بھی دریافت ہو گئی ہے۔ دریافت کیا ہوگی؟ کسی نے محفوظ کر کے رکھی تھی۔ ایک جج کو اس نے فون کیا تھا اور کچھ احکامات دیے تھے کہ ملزم کو تم نے چھوڑ دینا ہے، ملزم کو تم نے سزا نہیں دینی، کوئی اس طرح کی کوئی بات۔ اگر وہ آڈیو لیک ہو جاتی ہے تو انل حق صاحب کی جو ساری انل حقی ہے وہ پتہ نہیں کس چیز میں بدل جائے گی۔ اس طرح کی کچھ اور خبریں بھی انل حق صاحب کے بارے میں آ رہی ہیں، تو وہ موصوف خاصے پریشان ہیں، اور اس پریشانی میں پھر وہ حکومت کو وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کوئی سلسلہ جنبانی شروع کر رہے ہیں۔ اس کے آگے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ ہے قصہ مختصر۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔